وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 اور 95۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان آیات میں ہم آخری حصے کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے جناب نوح و جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ان کی حقانیت کو ذکر کرنے کے لیے تاکیدی کلمات بیان کیے ہیں کہ جس سے محکم طور پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ قرآن کے معارف حق ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے۔ یہ حق بشریت کی نجات اور بشریت کی ہدایت اور اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے آیا ہے، بدون مقصد تو اس دنیا میں انسان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکیم ذات ہے، اس نے جب اس قدر وسیع و عریض خلقت کو خلق کیا ہے کہ اس کے ماوراء کوئی سبب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے کوئی اسباب ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کسی جگہ تک پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے کچھ مدت کے لیے دنیا میں رکھا۔ دنیا انسان بے شک تسلیم آخرت کو کرے یا نہ کرے، اس دنیا سے اس نے مختصر وقت کے بعد اٹھ جانا ہے۔ کچھ جوانیوں میں ہی چلے جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جاتے ہیں، کچھ بچپنے میں چلے جاتے ہیں، کوئی ابھی اس زمین پہ قدم نہیں رکھتے، شکم مادر میں ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ موت کا وقت ہمارے سامنے پنہاں ہے اور اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ اب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کب مرنا ہے، ممکن ہے کل ہی ہو، ممکن ہے سفید ریش ہو کے مرے۔ تو یہ جو موت ہے، یہ موت کمال کی طرف لے کے جانے والی ہے، کیونکہ اگلا جہان جو ہے وہ مادی نہیں ہے اور یہ جہان مادی ہے، لہذا اگلے جہان کی طرف ارتقاء، یہ ارتقاء خود ایک کمال ہے۔ بہرحال اس دنیا میں محدود مدت کے لیے، اس لیے اس دنیا میں ایسی پلاننگ کرنا کہ جو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہی ہو اور آخرت سے کنارہ کش ہو، جیسے آخرت سے چشم پوشی کر لی، آخرت کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، تو یہ دنیا کے دن تو دیکھتے دیکھتے کٹ جائیں گے۔ ابھی ہمیں کیا پتہ ہے کہ ماضی کے ہمارے دن کیسے گزرے، اسی طرح سے آئندہ آنے والے دنوں کا بھی پتہ نہیں لگے گا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آخر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ ایک سوال جو غرب میں بہت اٹھایا جاتا ہے اور اس سوال نے غرب میں بہت بڑی تعداد کو بہکایا بھی، اس کے اوپر ناول لکھے گئے، فلمیں بنائی گئیں، گمراہی اور ضلالت کو پھیرایا گیا، پورے کے پورے وہاں پہ غرب میں انہی سوالوں کے ذریعے سے ان گمراہیوں کا راج ہے آج بھی۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں کیوں آیا دنیا میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اتنی تکلیف دہ دنیا، زحمت، مشقت، نہ کھاؤ تو تب بھی مشکل، کھا لے تو تب بھی مشکل، اگر نہ سوئے تب بھی مشکل، سو لے تو اب لازمی آتا ہے جو انرجی بنی ہے کچھ تو کرے گا، جو انرجی اس کی نکلے تب بھی مشکل، جوانیاں کاٹ لے تو بڑھاپے کی مشکل، اور جوانیوں میں تمناؤں کی اور شہوات کی مشکل، اس سے پہلے بچپنے میں بھی محتاجی کی مشکل، اور پھر موت کا اس قدر سخت اور تلخ جام پلایا جائے گا کہ جو انسان کو سکرات کے عالم میں ہی مدہوش کر کے رکھ دے، کہ اس کی تکلیف اس قدر سخت ہے کہ نہج بلاغہ کے مطابق نہ زبانوں سے ادا ہو سکتی ہے، نہ ذہنوں میں سما سکتی ہے۔ یعنی قرآن نے جتنی موت کی تلخیاں بیان کیں اور روایات میں جتنی موت کی سختیاں آئی ہیں، موت جب آئے گی تو اس سے سخت تر ہوگی، وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، ذہنوں میں سما ہی نہیں سکتی۔
بعض چیزیں تو مثلا ابھی ہمیں جیلوں کی سزائیں سما سکتی ہیں، یار جیلوں میں کیا سزا ہوگی، جب موت میں مر رہے ہوں گے تو پھر اس طرح کی سختی ہوں گی، یہ ذہنوں میں سمانے والی ہیں، عقل سے حل ہونے والی ہیں۔ لیکن جب موت آئے گی تو اس کی سختی اس قدر شدید ہے کہ اصلاً عقل اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی، عقلی تصورات سے باہر ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا تو مجھے اس دنیا میں سارے اختیارات دیے جاتے، مال و دولت دی جاتی، شہوات پوری کرنے، یہ وہ غربی سارے کے سارے اعتراضات ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ نہیں ہے، یا ہے تو نعوذ باللہ ظالم ہے۔ یہ ایک عام ادھر ورڈنگ ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے ناول لکھے گئے ہیں، اور اس نے بہت گمراہ کیا۔ اور اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس سب کے پیچھے شہوات وجہ ہیں، شہوتیں درکار ہیں۔ اس کی شہوتیں نہیں پوری ہوتی، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ نے اپنے گرد بھی دیکھا ہوگا، ایک بندہ ایک کام نہیں کرنا چاہتا، زبردستی کرنا پڑ گیا، اب کرنا پڑ گیا تو کہیں سے تھوڑا سا اسے چھیڑا جائے گا تو چیخے گا، چلائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ فرد ہے کہ یہ شہوات پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شہوات پوری کرنے کے لیے وسائل فراہم نہیں ہو رہے، تمنائیں اس کے وجود میں بہت زیادہ اوپر تک چلی گئی ہیں، تمناؤں کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، اور کوئی تمنا بھی پوری نہیں ہوتی۔ لہذا یہاں پہ وہ پھر اس طور پہ دل برداشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سوال کہ اگر ایک بندے سے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا عکس دکھا کے اور اس دنیا کے سخت حالات دکھا کے پھر اس سے کہتا ہے پیدا ہونا یا نہیں ہونا، تو دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ پھر تو بہت ہی قلیل آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا دیکھو دنیا میں تم چاہو گے کہ صحیح طاقتور بن جاؤ، بڑے اچھے تمہارے دن ہوں، ایام ہوں، پیسہ بھی خوب ہو، اور کسی کو اگر یہ منظر دکھائے جاتے تم جتنی کوشش کر لو رہنا تو تم نے اسی جگہوں پہ ہے، جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو نہ تو گاڑی نصیب ہونی ہے نہ گھر نصیب ہونا ہے تمہیں۔ تو وہ اپنا یہ آئینہ دیکھ کے اس دنیا میں آنا چاہتا۔ لہذا یہاں پہ سوال پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں مجبوراً ہمیں جبری طور پہ خلق کیا؟ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آنا چاہتا، جذبات میں آ کے نا اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، مجھے بھیجا کیوں؟ میں تو یہ دنیا اور یہ زندگی چاہتا ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ اس کا آسان جواب، کیونکہ ابھی ہم اس بحث میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے، کیونکہ مقصد صرف اس بات کو بیان کرنے کا اس عبارت آیت کریمہ کے اختتام سے تعلق جوڑنے فتکون من الخاسرین، اس سے تعلق جوڑنے کی خاطر یہ سوال ابھارا گیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر الطاف اور رحمت نازل نہ کرتا اور اسے وجود نہ دیتا، کیونکہ وجود اللہ کی رحمت اور اس کی محبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور محبت نازل نہ کی ہوتی تو وجود میں نہ آتا انسان۔ اچھا، اب اگر وہ اپنی مرضی کرتا فتکون من الخاسرین، خسارے میں سے ہو جاتا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتا۔ کیسے؟ آپ آسان لفظوں میں اس کا جواب آپ کو دیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر گفتگو کی زیادہ گنجائش موجود ہے اپنے مقدمات کے ساتھ، لیکن غربی ابھرے ہوئے یہی شبہات، شکوک و شبہات موجود ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ اسکول جانے کے لیے ابھی آمادہ ہو رہا ہے، آپ اسے اسکول کا یہ منظر دکھائیں، وہاں جاؤ گے، وہاں پہ جھولے بھی ہیں، تھوڑا سا پڑھو گے، تمہارے دوست بھی ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے اور یہ انعام بھی ملے گا، وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسے یہ نہ دکھائیں کہ میں یعنی والد جو ہے یا والدہ وہ اس کے ہمراہ اسکول میں نہیں ہوں گے، یہ ابھی نہ اسے بتائیں، تو وہ اسکول میں جانے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یا آپ گھر میں ماحول ہی ایسا بنائیں یا ایسے اسے کارٹون وغیرہ دکھائیں، بچے بڑی ہنسی خوشی اسکول جاتے ہیں، وہاں کھیلتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو بچہ جائے گا۔ لیکن اگر بچے کو یہ منظر دکھائیں دیکھو میں تو ادھر نہیں ہوں گا، جب پیریڈ ہو گیا تو بیٹھنا پڑے گا جو بھی ہو جائے، اگر بچے نے مارا تو رو گے تو کوئی چپ کرانے والا نہیں ہے، اور پھر 5 گھنٹے تمہیں ادھر بیٹھا رہنا پڑے گا، تو یہ سارا منظر دیکھ کے وہ اسکول میں جائے گا بچہ؟ وہ کبھی قدم نہیں رکھے۔ اگر بچہ اسکول نہ جائے اور یہ منظر اسے پہلے دکھا دیا جائے اور والدین اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں، یہ والدین کا اس سے محبت اور نیکی کرنا ہے یا اسے ظلم کرنا ہے؟
اسے ظلم کرنا ہوگا۔ اسی طرح ان نادانوں کی بات مان کے اگر اللہ تعالیٰ وجود خلقت کو نہ دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حکیم نہ رہا، پھر تو اللہ کی محبت نہ رہی، کیونکہ یہ نادان انسان شہوانی حیوان بننا چاہتا ہے جبکہ اللہ نے اسے انسان خلق کیا۔ یعنی والدین اس کو عالم فاضل بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ کوئی چھوٹا اور پست انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو والدین کا بڑا اور عظیم بنانے کے لیے اسے ایک ایسی جگہ پہ بھیجنا کہ جہاں پہ وہ اتنی مدت رہے کہ کمالات حاصل کر لے، یہ والدین کی نہیں کی ہے اس کے ساتھ، یہ والدین کی اس سے محبت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ یہ مثلا مثالیں اس وجہ سے نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی مثال دی جا رہی ہے، مطلب کو قریب کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت خلقت سے کی ہے۔ حل الدین الا الحب، دین بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوقات سے انتہائی شدید محبت ہے، وہ محبت کی وجہ سے رحمت کو نازل کرتا ہے، لہذا انسان وجود میں آئے تو کمال حاصل کرے گا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ وجود میں آئے بغیر کوئی کمال مل جائے؟ اور پھر اس کو ایک ایسی جگہ پہ بھیجنا ضروری ہے جہاں پہ تدریجاً اس کے وجود میں کمالات پیدا ہوں۔ اس جگہ کا نام ہے دنیا، اس جگہ کا نام اللہ نے دنیا رکھا ہے۔ دنیا اسی لیے ایک محدود جگہ ہے۔ اب اگر انسان اپنی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہوتا یا نہ ہوتا؟ سوال اس دنیا میں آ گیا، طرح طرح کے فتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، شبہات بھی کھڑے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایک انسان چلنا چاہتا ہے راہ الہی کی طرف، کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے ابھی نہیں افراد پوچھتے کہ عبادات میں مزہ نہیں آتا، کیسے عبادات حاصل ہوں؟ ہوتے ہیں کیفیات آتی ہیں جن کو احساس نہ ہو کبھی بھی نہیں آتی، لیکن بعض اوقات انسان اپنے وجود میں ایک عبث اور لغو زندگی کا احساس کرتا ہے کہ کیا زندگی میری بسر ہو رہی ہے، ہر ٹائم پکڑ کے بس موبائل سے لگا رہتا ہوں، کبھی گیمیں، کبھی ادھر ادھر باتیں، اب کھا پی بھی اتنا زندگی میں لیا، بقیہ زندگی بھی اسی طرح سے گزرنی ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات لغو زندگی کا، بیکار زندگی کا ایک احساس کرتا ہے، بعض اوقات چاہتا ہے کہ مجھے بھی عبادات میں لذت ملے، لیکن کوئی لذت ہی نہیں ملتی، چاہتا ہے کہ وہ بھی راتوں کو مناجات کرے، دھیان ہی نہیں چاہتا، کوئی چاشنی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ سوال یہ اب چیزیں انسانوں میں ابھرتی ہیں یا نہیں کیفیات، وہ اس میں رہنمائی اپنے اندر احساس پائے گا رہنمائی کا یا نہیں؟ چاہتا ہے کہ کوئی میری رہنمائی کرے، کوئی بتائے، کوئی میرا ساتھ دے، اس حوالے سے کسی عالم کے تک میں پہنچوں، کسی عارف تک پہنچوں۔ یہاں پہ خود احساس اس کا یہ ایک طرف ہوگی بات۔ ایک اور چیز، انسان کئی مشکلات میں پھنس جاتا ہے مادی، ایک طرف حلال مسئلہ، ایک طرف حرام مسئلہ۔ آج بھی ایک دو سوال اس طرح سے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے۔ ایک بینک میں جاب کرے تو اس میں ممکن ہے سودی معاملات میں انوالو نہ ہو، لیکن تنخواہ اور سیلری کم ہے۔ ایک میں جائے تو سیلری بہت زیادہ ہے، انتھک محنت ہے، لیکن حرام میں مشغول ہوگا، کیا کرے؟ زیادہ تنخواہ پہ نگاہ کرے حرام ہے، کم پہ نگاہ کرے حلال پہ نگاہ کرے تنخواہ کم ہے۔ اس طرح کی مشکلات، یا گھر کے مسائل ہیں، گھر میں کوئی ادویات یا کھانے پینے کے اخراجات کے پیسے نہیں ہیں، اب غبن کرے تو مل سکتا ہے، یا کچھ اور سادگی اپنی چھوڑے، شرافت چھوڑے، کچھ مل سکتا ہے، کیا کرے ایسے میں؟ یہ دوسری مشکل انسان کو۔ تیسری مشکل، ہر انسان باکمال ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ ویسے تو ذہنی طور پہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں ہی امام خمینی بھی بن جاؤں، علامہ ہلی بھی بن جاؤں، مقدس اردبیلی بھی بن جاؤں، آیت اللہ بہجت بھی بن جاؤں، سارے ہی تمغے اپنے سینے میں خیالات میں تو لے لیتا ہے، لیکن جب خیالی دنیا سے باہر قدم رکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی چمچ بھی نہیں ہلا سکتا، کچھ بھی نہیں آتا اسے۔ اب ایسی صورت میں کمال کی طرف بڑھنا فطرت میں ہے انسان کی، انسانی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ کمال کی طرف بڑھ۔ آپ دیکھیں مسائل در مسائل زندگی میں کمال جسے کہتا ہے، مختلف معاشروں میں بعض کمال مشترک ہیں، پوری دنیا میں سب انسانوں میں بعض کمالات مشترک ہیں، وہ سب کہتے ہیں ہاں یہ کمال ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو بعض معاشروں میں کمال ہیں، حقیقت میں کمال نہیں ہیں، نسبی ہیں وہ کمالات۔
بہرحال کمال جہاں پر بھی انسان اپنے وجود میں جسے کمال قرار دے گا اس کی طرف آگے بڑھے گا، چاہے نہ چاہے طور پہ، چاہتے نہ چاہتے وہ آگے بڑھے گا۔ ادھر رہنمائی کی ضرورت ہے، یعنی میں اس کمال تک کیسے پہنچوں؟ ابھی تو بڑی کتابیں آئی ہوتی ہیں کہ کامیاب زندگی کے اصول، آپ نے ایک کامیاب بننا ہے تو اس کامیاب زندگی کے سنہرے اصول، صحیح ہے، کیسے کامیاب بنیں، کیسے کامیاب ہوں، کیسے شہرت حاصل کریں، بڑی یہ فٹ پاتھ والی کتابوں کے عناوین ہیں۔ لیکن خود یہ عناوین قیمتی بھی عناوین ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں۔ کامیاب زندگی ہر شخص گزارنا چاہتا ہے، سوال کہاں سے لے کے آئی یہ باتیں؟ رہنمائی درکار ہے یا نہیں؟ اب اگر کسی کو یہ سب چیزیں رہنمائی کے طور پہ چاہیے اور اس کو ایک ایسا انمول خزانہ رہنمائی کا دے دیا جائے کہ جو اصلاً تاریخ بشریت میں کہیں ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ اتنی خوبصورت اور بہترین اور کامل ترین رہنمائی اور کامیابی کے نسخے، کمالات کے نسخے، نجات کے نسخے کہیں نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اسے جانے دے گا؟ وہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے گا یا نہیں؟ یہ ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ حق در حقیقت ان چیزوں سے متعلق ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی لیے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اے انسان تو نے ان رہنمائی اور ہدایت کے نسخوں کو اور معارف کو اپنے ہاتھ سے تو نے دور کر دیا، تیرے ہاتھ سے نکل گئی یہ رہنمائی کے نسخے اور معارف کے، تو کہاں سے لے کے آئے گا؟ بقیہ جگہ تو اندھیرا ہے ہی ایک جگہ پہ نسخہ نجات، نسخہ ہدایت، نسخہ کمال، وہ ہے ہی ایک جگہ پہ اور کسی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے اصلاً۔ اگر اس کو تیرے ہاتھ سے، وہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہاں پہ جائے گا تو؟ لہذا بالفاظ دیگر ایک جنگل میں انسان چل رہا ہے جہاں پہ قدم قدم پہ ایسے گڑھے ہیں کہ پاؤں اندر گیا تو بس چلا ہی گیا، پھر واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور اس جنگل میں خوب وہاں پہ گھنا جنگل ہے، دکھائی نہیں دیتی زمین صحیح طرح سے، تو وہاں پہ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتابچہ اپنے پاس رکھو، اس میں سارے راستے بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ اس کتابچے کی کیسی حفاظت کریں گے؟ آیا اس کو وضو کر کے پڑھ لینے کے بعد بند کر کے جیب میں رکھ دیں گے اور اپنی مرضی سے چلیں گے، یا ایک ایک آن اسے کھول کے دیکھیں گے قدم اٹھانے سے پہلے کہ یار یہ کتابچے کے تحت صحیح قدم اٹھا رہا ہوں یا غلط؟ یہ دنیا ایک اندھیری جگہ ہے، جنگل ہے، ہر قدم کے اوپر ایک موت کا شکار کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اور ان سب کی نگرانی کوئی کر رہا ہے جسے شیطان اور ابلیس کہتے ہیں، اور وہ خصوصاً ابلیس صحیح طریقے سے نگاہیں وہاں پہ لگائے ہوئے ہے جہاں صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کے اوپر اس نے جگہ جگہ گھات لگا کے، جیسے بلی بیٹھی ہوتی ہے جھپٹنے کے لیے، اس طرح تھوڑی سی غفلت ہو جھپٹ کے صراط مستقیم سے باہر نکال کے اغوا کر لے۔ ایسے میں کیا اس کتابچے کو ہاتھ سے جانے دیں گے؟ اگر کسی کو کتابچے میں ان راستوں کے اوپر شک ہو جائے، وہ چل سکے گا؟ پتہ نہیں یار یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، چلوں تو اگلا قدم میرا صحیح جگہ لگے گا یا غلط جگہ لگے گا، یا اندھا دھند اعتماد اس کے اوپر کرے گا تو تب کامیاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص شک کرے یا اسے جھٹلا دے، ہر دو نتیجوں میں خسارہ ہے یا نہیں اس کے لیے، اور خسارہ چھوٹا ہے، جانی خسارہ، زندگی اس کی گئی، پوری کی پوری اس کی زندگانی گئی، دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ لہذا قرآن کریم یہی خزانہ ہے، یہی ہدایت ہے، یہی بصیرت ہے، یہی رہنمائی اور منزل تک پہنچانے کا عملی نسخہ ہے قرآن کریم۔ اس لیے فوراً اس کے بعد کہا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ قسم بخدا یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس جنگل اور دنیا کی اس مہلک ترین جگہ پر تیرے لیے نجات کے راستے بتاتی ہے، کہاں پہ کون سا موڑ ہے، کہاں پہ کون سا دشمن بیٹھا ہوا ہے، کس سے کیسے نبٹنا ہے، کس سے کیسے فرار کرنا ہے، کہاں سے کس طرح سے نکل کے جانا ہے، وہ ساری چیزیں بتاتی ہے۔ اگر اسی پہ کسی کو شک ہو گیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اسی پہ تجھے شک ہو گیا تو پھر کیا رہے گا؟
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان میں سے نہ ہونا جس نے اس کتاب کو ہی جھٹلا دیا، تو اس کے لیے پھر کون سی رائے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو تیری زندگی چلی گئی۔ لہذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے المیزان میں ذکر کیے ہیں طبقات، 3 طبقات انسانوں میں بنتے ہیں ہدایت کے عنوان سے، 3 طبقات، یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ اتنی اہم باتیں ہیں اور اتنا بڑا انسانی زندگی کے لیے سرمایہ ہیں، اگر انسانی وجود میں یہ گردش نہ کرے حتماً و حتماً ہلاک ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ قابیل کوئی واسطوں سے نبی کے بیٹے تھے؟ قابیل کون تھا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ کنعان کون تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یہ تو واسطوں سے نہیں تھے، ان کے تو پرورش حجت الہی نبی خدا نے کی۔ نبی خدا عصمت کے مرحلے پر جو فائز ہے وہ تربیت میں 1 ذرہ کوتاہی کر سکتے ہیں، یعنی انہوں نے پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ جن بچوں کی تربیت کی اور ان کے صلب سے ہیں، براہ راست ان کی نسل اور ان کی صلب سے ہیں، وہ جب گمراہ ہو سکتے ہیں تو یہ جو واسطے در واسطوں کے بعد پہنچے ہیں ان کی کون ضمانت دے سکتا ہے؟ یعنی ہمارے باپ ہوں معصوم نبی، اللہ کی طرف سے بنائے گئے نبی، تب بھی بہک سکتے ہیں، اور انہوں نے ہماری تربیت کی۔ ابھی تو تربیت کے لیے غیر معصوموں کے ہاتھوں میں ہے، معصوم کے ہاتھ میں آپ آ جائیں۔ جیسے بھی لوگ سمجھتے ہیں نا میں ایک عارف کے ساتھ جڑ جاؤں، بس وہ عارف کامل ہو جس کی بڑی کرامات ہوں، پھر دیکھنا میں بالکل بچ جاؤں گا۔ یہ ایک اور نفس کا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ انسان اگر چاہتا ہے عبادات میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ جواب قرآن میں ہے۔ کیوں انسان کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں؟ جواب قرآن میں ہے۔ کیسے کمال حاصل کرے؟ جواب قرآن میں ہے۔ کیسے نجات حاصل کرے؟ جواب قرآن میں ہے۔ کیسے امراض سے نجات حاصل کرے؟ امراض نفسانیہ سے علاج قرآن میں ہے۔ لہذا رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، شفا ہے قرآن کریم، ہدایت ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کی باتوں کو جس نے ترک کیا فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے میں ہے۔ ادھر 3 گروہ اس عنوان سے بن جاتے ہیں۔ یہ 3 گروہ بہت مہم ہیں۔ پہلا گروہ ہے مومن، دوسرا گروہ ہے کافر و مشرک، اور تیسرا گروہ ہے شاکی، شک کرنے والا، من الممترین میں سے ہے۔ ادھر جو آ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بات بیان کرنے کے بعد 2 گروہ ذکر کیے ہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یعنی یہ شاکی اور متردد ہے، یا فَتَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ہیں کافر، تکذیب کرنے والے۔ یعنی لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس بات کا انکار کون کرے گا؟ یا یہ ممترین کریں گے یا مکذبین کریں گے، اور دونوں کی کیا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان دونوں کا تعلق کس سے قائم ہو رہا ہے؟ ادھر ممترین کے گروہ سے اور مکذبین کے گروہ سے۔ لہذا اگر انسان، یہ قلبی معاملات ہیں، یہ انسان کے وجود کے معاملات ہیں، نہ کہ لفاظی ہیں انسان کی زبان سے۔ تکذیب حقیقت میں پہلے قلب میں جنم لیتی ہے، اس کے بعد زبان پہ کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ آ جائے تو کافر کہلاتا ہے، نہ آئے تو منافق کہلاتا ہے۔ اسی طرح ممترین ہے، ڈگمگایا ہوا، مضطرب، پتہ نہیں صدقہ دیا تو پیسے کم ہوں گے یا اضافہ ہوں گے، ڈگمگایا ہوا ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ اضافہ کرتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں اللہ اضافہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، وعدہ، عہد و پیمان باندھا ہے انسانیت کے ساتھ، اے انسان تو تقوی الہی اختیار کر، میں تیرے لیے راہ نکالوں گا۔ تیرا وظیفہ ہے تقوی الہی اختیار کر۔ طالب علم ہے، کمال طلبگی چاہتا ہے، تقوی الہی اختیار کر۔ اگر کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہے، جیسے ہمارے عموماً کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ گھر بار کے مسائل ہیں، نان نفقہ کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، خدمت وغیرہ اور اس طرح کے دیگر وظائف ہیں، ان سب میں قرآنی ضابطہ کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو تقوی الہی اختیار کر، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
کس نے راہ نکالنی ہے؟ اس طرح کے واقعات کیا سیرت رسول میں نہیں پڑھتے؟ ہم جوائبر کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ والا مسئلہ ہمارے ہاں ایک درپیش مسائل میں سے ہے۔ انسان اپنے خیالات میں بہت ساری چیزیں سوچ کے ازدواجی دنیا میں قدم بڑھاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کی پلاننگ اور اس کے حوالے سے انسان عموماً سوچتا اس لیے زیادہ ہے کہ آج کل اس عمل کو مشکل بنا دیا گیا ہے، بلکہ ناممکن کے قریب بنا دیا گیا اور حرام کو آسان بنایا گیا، لہذا وہ خیالوں میں ہی رہ جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ دور جاہلیت بھی ایسا ہی تھا، دور جاہلیت اس سے تبدیل نہیں تھا، اس وقت بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ جوائبر کا واقعہ الکافی میں وارد ہوا ہے اور دیگر اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے۔ اس سے صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے، اب ان واقعات کو پڑھ کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یا یہ کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، طالب علم تو اپنی پوری زندگی اس بات کو دیکھتا ہے۔ طلاب کرام اور علماء کرام میں جو فرد اس آیت کے اوپر اپنا اعتقاد قائم نہیں کرتا، وہ عام افراد کی طرح بن جاتا ہے، اور زندگی، اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی بول چال، سوچنے کا انداز جاہلوں جیسا ہوتا ہے۔ طالب علم بہت دقت سے اس بات کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کیونکہ رزق دو طرح آتا ہے، ایک ہے یحتسب، جہاں سے گمان ہے وہاں سے رزق آنا، اور ایک وہ ہے جو من لا یحتسب، جہاں سے گمان نہیں ہے لیکن ادھر سے آ جاتا ہے۔ طالب علم کو جہاں سے گمان ہوتا ہے وہاں سے آتا ہی نہیں ہے۔ پہلا گمان تو گھر بار سے ہوتا ہے، گھر بار مشکل میں اسے نظر آتا ہے۔ دوسرا گمان ہوتا ہے جو اس کا امیر کبیر کوئی دوست ہے یا رشتہ دار ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ چاپلوسیاں کر کے کھولنے کی کوشش کرے، دیگر طریقے اختیار کرے، غلامی کرتا رہے گا، حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اپنی زندگی میں جو زندگی بسر کر رہا ہے، مثلا مدرسے میں رہ رہے ہیں، مدرسے میں رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے منبع نہیں پتہ کہاں سے آ رہا ہے، اسے کل کیا ملے گا یہ نہیں پتہ، منبع کیا ہے، کتنا جیے گا یہ نہیں پتہ، کس علاقے میں جائے گا، کیا وظیفہ انجام دے گا، کچھ بھی نہیں پتہ۔ من حیث لا یحتسب زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے آپ پاکستان میں دیکھیں سب سے صحت مند لوگ کون ہیں؟ صحت مند کے اعتبار سے ابھی تو لطیفے بن گئے مولانا حضرات کے بارے میں، حلوے کھاتے ہیں اور بڑے پیٹ والے ہوں اور داڑھی رکھی ہو تو وہ مولانا ہوتا ہے، کوئی پتلے پیٹ والا مل جائے کہتے ہیں تو مولانا کی ابھی علامات ہی نہیں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے صحت مند اسی مخلوق کو رکھا جو من حیث لا یحتسب، صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں کون سا ایسا جانور ہے کہ جو اپنی خوراک کو کئی مہینے کے لیے محفوظ کرتا ہے، جو جانوروں میں کئی مہینوں کے لیے محفوظ کرتا ہے اور کل کی فکر کرتا ہے اپنے رزق کے اعتبار سے، وہ سب سے کمزور ہے۔ چونٹی کیا کام کرتی ہے؟ چونٹی جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے کئی دنوں کا، اور اس وقت اگر آپ کبھی مچھلی میں ویل مچھلی دیکھیں یا دریائی گھوڑا دیکھیں، 50 ٹن کھاتا ہے، ہر روز 50 ٹن، وہ گھاس کھا جاتا ہے، وہ اگاتا کہاں سے ہے؟ انسان جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پیٹ اور معدہ، اسے بھرتے ہوئے تو چیختا چلاتا ہے، اور 2 بندوں کا معدہ نہیں بھر سکتا، اور دریائی گھوڑے ذرا جا کے شمار کے کتنے۔ وہ ایک مچھلی دکھا رہے تھے اسی مستند چینل میں کہ اس کا جو بچہ اس مچھلی سے دودھ پیتا ہے وہ 246 یا 250 کلو ہے، ایک وقت کا دودھ، 250 کلو دودھ وہ پی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں کتنے وہ ٹن یا کلو یا من کی گھاسیں کھا جاتے ہیں۔ وہ من حیث لا یحتسب، جس نے ادھر نگاہ رکھی من حیث لا یحتسب کہ مجھے نہیں پتا کل کہاں سے آئے گا، میرا رب وہ رب ہے، میرا رازق وہ رازق ہے، رب ہے تو تدبیر کرے گا، رازق ہے تو رزق دے گا، مجھے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ لہذا یہ مسائل ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس لیے سورہ طلاق میں ہے، طلاق اور نکاح کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ جوائبر کا یہ تھا، ایک غلام تھے سیاہ فام، سیاہ فام میں قسمیں ہوتی ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کنیزوں کا تذکرہ جہاں آتا ہے وہاں پہ طیب الفم کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی خوشبودار ہیں۔ بعض ہیں بہت ان کے جسم سے بدبو اٹھتی ہے کہ آس پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوائبر کا تعلق ان سیاہ فام میں سے تھا جن کے بدن میں انتہائی بدبو اٹھا کرتی تھی، چہرے سے
کریہ تھے، یعنی پسندیدہ قیافے کے مالک نہیں تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، غربت اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے بس اپنی واجب سطر چھپائی ہوئی تھی، نہ بدن کے اوپر تھا، نہ ٹانگیں ڈھانپنے کے لیے کچھ تھا۔ اور رسول اللہ نے دیکھا کھانے پینے کے لیے کچھ تھا نہیں، صحرا میں اسی طرح بے جان ایک مخلوق بیٹھی ہوئی، اٹھا کے رسول اللہ اصحاب صفہ میں لے آئے، اسے لباس دیا۔ اصحاب صفہ کے لیے دن میں ایک وقت کھانا آتا تھا، وہ کھانا بھی چند کھجوروں کے ٹوکڑے کچھ اس طرح کے آ جاتے، تعداد بڑی تو اٹھا کے سقیفہ کے انہوں نے اس جگہ پہ منتقل کر دیا۔ سقیفہ ایک جگہ تھی بیٹھک یا پڑاؤ کی جہاں پہ وہ رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ ادھر سے گزر رہے تھے تو جویبر کی عادت یہ تھی کہ راتوں کو وہ عبادت کرتے، دن روزے رکھتے تھے۔ اب شادی تو کر نہیں سکتا تھا، پہننے کے لیے کچھ تھا نہیں، نسب تو اصلاً پتہ ہی نہیں لگنا کہاں سے، جب پہننے کے لیے کچھ نہیں تو وہ کہاں سے آئے۔ تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یار جوانی تو بڑی خوب اس کے اندر ابھری ہوئی ہے، کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی کرے گا کہ میں مفقود النسب ہوں اور جسم میں بدبو ہے، چہرہ میرا آپ دیکھیں، غلاموں سے بدتر میری حالت ہے، ناہ نفقہ تو میں دے نہیں سکتا، تو کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کہا کہ تم شادی کرنا نہیں چاہتے یا کوئی بہانہ کر رہے ہو؟ کیا اس میں بہانہ ہے یا واقعاً شادی کرنا چاہتے ہو، وسائل نہیں ہیں؟ تو ادھر لفظ استعمال ہوا شبق، شبق کہتے ہیں خواتین کی طرف شدید میلان کا ہونا۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے اندر شہوات کی قوت تو موجود ہے، لیکن میرا جو سٹیٹس ہے اس میں کس نے شادی کرنی ہے میرے ساتھ؟ تو رسول اللہ نے اسے کہا کہ جاؤ فلاں انصار کے سردار کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے، اور اسے میری طرف سے پیغام دو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے۔ وہ پہلے تو سن کے بڑا حیران پریشان ہوا، تو رسول نے حکم دیا تھا، چلا گیا، جاتا ہے اور سردار کو کہتا ہے کہ رسول کی طرف سے قاصد آیا ہے، پوچھا دربان ہوتے تھے، تو سردار بڑا خوش ہوا، رسول پوری اسلامی ریاست کے رئیس ہیں، تو کہا کہ آنے دو اسے۔ سردار نے حکم دیا اور چاہتا تھا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر میری اور عزت افزائی ہوگی کہ رسول کی طرف سے میرے لیے پیغام آیا، تو آئے اور سرداران دیگر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جویبر نے کہا ادھر ہی بیان کروں یا بعد میں؟ کہا نہیں ادھر ہی بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے رشتہ کر دیں۔ تو اب وہ سننا تھا کہ رنگ اس کا اڑ گیا، لال سرخ ہو گیا۔ تو اس نے کہا رسول نے کہا ہے یا تم نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہے؟ اس نے کہا رسول نے کہا ہے۔ وہ پہلے جویبر کہہ چکا تھا کہ یا رسول اللہ اس نے ماننا نہیں ہے، میری عزت کچھ تو رکھیں، رسول نے بھیجا اسے۔ تو جویبر نے کہا کہ میں خود رسول کے پاس جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ ہم اپنے ہمکف سے شادی کرتے ہیں، جو ہمکف نہ ہو ہم اس سے شادی نہیں کرتے، تو میں خود ان سے جاؤں گا۔ یہ کہہ کہ جویبر تو نکل آیا، اس بیچارے کو پہلے یہ توقع تھی، اس نے کہا کہاں میرے کسی نے سننی ہے۔ تو اس نے کہا راتوں کو کھڑے ہو کے عبادتیں ہی کریں اور دن کو روزے رکھیں اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ نکلا تو اس سردار کی بیٹی نے بلایا، کہا کہ کون آیا تھا؟ تو کہا کہ رسول کی طرف سے قاصد آیا تھا۔ کہا کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیونکہ اس نے پردے کے پیچھے سن لیا تھا۔ تو جب بتایا تو اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ بہرحال وہ رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ہمکف کے علاوہ شادی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ دین اسلام میں ہمکف ایمان ہے۔ جویبر مومن ہے؟ یعنی کہا بہت عظیم مومن ہے، کیونکہ دیکھتے تھے اسے۔ تو کہا کہ مومن ہے، اور تیری بیٹی مومن ہے یا نہیں؟ کہا مومن ہے۔ کہا کہ پھر تو پوچھ، کہتا ہے میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، اگر کرتی ہے تو ٹھیک ہے، رضایت لڑکی کی شرط ہے۔ پوچھا تو کہا میں ادھر ہی کروں گی۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ وہ پہلے دن زوجہ کے پاس نہیں گیا، دوسرے دن، تیسرے دن، تو تیسرے دن تو اس کے گھر والے شکایت لے کے آ گئے یہ جویبر تو مرد ہی نہیں ہے، کس نام مرد سے شادی کر دی؟ تو وہاں پہ اب اور پریشانی، رسول اللہ تشریف لے گئے، پوچھا اے جویبر کہ کیا تو کوئی رغبت نہیں خواتین کی طرف رکھتا، حق ہے واجب؟ تو جویبر نے کہا یا رسول اللہ میں شدید رغبت رکھتا ہوں، لیکن اللہ نے اس طرح سے میری کایا پلٹی اور اس طرح سے نعمات وافر عطا کر دی کہ میں نے منت مانی تھی کہ 3 دن
میں کچھ نہیں کروں گا سوائے اللہ کی عبادت کے، اور آج 3 دن پورے ہو گئے، میں حق زوجیت پورا کروں گا۔ پھر یہ جویبر، کیونکہ اب سردار کی جب بیٹی تھی تو الگ گھر تعمیر ہوا، گھر سجایا گیا، خوب زینتیں لائی گئیں۔ اب اس کی بدبو کو بھگانے کے لیے عطر بھی اتنے دیے ہوں گے انہوں نے، خود خوشبوئیں ملی اس کے اوپر، سجا دلا کے دولہا بنا کے رکھ دیا، سب کے سب نعمتیں مل گئیں۔ اور انصار کے سردار کی بیٹی سے شادی، وہ بھی ایک غلام کی، یہ تو پتہ نہیں کون کون سے ضابطے توڑ دیے۔ آج بھی کوئی بھی ایسا مبلغ یہ عمل انجام نہیں دے سکتا، کوئی بھی مبلغ جو رسول اللہ نے انجام دلا دیا۔ تو جویبر آئے چند دنوں بعد ہی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، دعا کریں مجھے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی مال دنیا میں اور عزت اور شہرت میں ڈوبی ہوئی شخصیت، اس کی پاکیزگی کی حالت دیکھیں۔ تو رسول اللہ نے دعا کی، پھر چند عرصے کے بعد مارکا ہوا، اس میں شہید ہو گیا۔ اور انصار کی یہ نسل آئندہ آنے والی نسلوں میں جویبر سے پہچانی گئی، ایک غلام سے، کہ جویبر واحد ہے انصار میں کہ جس کے رشتے کا انتخاب رسول اللہ نے کیا۔ اس لیے وہ فخر سے کہا کرتا تھا کہ میں جویبر کی اولاد سے ہوں، وہ یہ نہیں کہتا تھا میں انصار کی اولاد سے ہوں۔ آپ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، نگاہیں تقوی الہی پہ گاڑ دو، اپنا فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کی طرف رجوع کریں تو وہ کر دے گا، اللہ نہیں کرے گا؟ کیسے؟ یہ انسان کی ایک بدطینتی ہے۔ وَفَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے خسارہ اٹھایا ہے اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے کا خسارہ اٹھا رہا ہے، اس آیت کے اوپر ایمان نہ لانے کا خسارہ اٹھا رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسی لیے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، حق ہے، یہ کوئی اخلاقی ایسی باتیں فراموش کرنے والی باتیں نہیں ہیں، حق ہے، اسے دل کے ساتھ گرہ باندھ کے رکھ لیا جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کیوں یہ ضابطہ اختیار کریں؟ کیونکہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اگر اس میں شک کیا فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، نہ عمل سے تکذیب کریں اس آیت کی اور نہ لسان سے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِلَّا تو خود ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر الزام معاشرے پہ نہ ڈال، پھر اپنا الزام اپنی قسمت پہ نہ ڈال، پھر اگلے کو نہ کوسنا ہے تو اپنے آپ کو کوسو کہ کیوں اس پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔